أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فما لكم في المنافقين فئتين بس کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو واللہ ارکسہم بما کسبوا اللہ نے تو الٹا دیا ہے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ کیا تم چاہتے ہو کہ راہ دکھاؤ اسے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بس ہرگز نہیں تو پائے گا اس کے لیے کوئی راہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ جیسا کہ وہ کافر ہو گئے فَتَكُونُونَ سَوَاءً بس تم ہو جاؤ برابر فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ بس مت بناؤ ان میں سے کسی کو دوست حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں اللہ کے راستے میں فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ منہ پھیر لیا انہوں نے تو فَخُذُوهُمْ بس ان کو قیدی بناؤ وَقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو حیث وجدتموہم جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا اور ان میں سے کسی کو بھی دوست نہ بناؤ وَلَا نَصِيرًا اور نہ ہی مدد لو ان سے چنانچہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں سے آج پہلے گروہ کا تذکرہ ہوا چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اب ہم مسلمان ہو گئے ہم ہجرت کر کے آ گئے لیکن کچھ عرصہ ہی گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا بہانہ کر کے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور اسلام کو بھی چھوڑ دیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں وہاں مدینہ منورہ میں آپس میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی کہ یہ مسلمان تھے یا منافق تھے یا کیا تھے تو بعد ایک فریق کہنے لگا کہ وہ مسلمان ہی تھے اگرچہ وہ واپس چلے گئے اور بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ منافق تھے ایسے آپس میں بحث ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی کہ تم منافقین کے بارے میں کیا کرتے ہو 2 گروہ بن گئے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے لوٹا دیا واللہ ارکسہم بما کسبوا یعنی وہ دوبارہ کفر میں چلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کا کھلے عام اعلان کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے راستے سے ہٹا دیا گمراہ کر دیا اس کے بارے میں تم ارادہ رکھتے ہو کہ وہ راہ پالیں گے ایسا نہیں ہو سکتا اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ سیدھا راستہ پا ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے جو خود اپنے اعمال کی وجہ سے غلط راستہ چن لے پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی چاہت کا تذکرہ کر رہے ہیں جو منافق تھے کافر تھے کہ یہ جو مسلمان ہو کے دوبارہ کافر بنے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تو چاہتے تم بھی کافر بن جاؤ جیسے وہ کافر بنے کیوں چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی ہماری طرح برابر کے ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ایمان والوں کو وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ ان میں سے تم کسی کو دوست نہیں بنا سکتے اس سے پتہ چلا کہ کافر کو دوست بنانا ٹھیک نہیں ہے پھر آگے فرمایا حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا کر لیں ہجرت کر لیں
اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کے لیے شرط رکھی ہے کہ وہ ہجرت کر لیں، یعنی ایمان لے آئیں اور ہجرت کر لیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھے کہ اپنا جو اسلام میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے، یہ فرض تھی۔ جو ہجرت کر لیتا وہ ایمان والا ہوتا، جو ہجرت نہ کرتا وہ ایمان والا نہ سمجھا جاتا۔ یہ ان کے لیے ہے جو آسانی کے ساتھ ہجرت کر سکتا تھا۔ اگر کفار نے دباؤ ڈالا ہوا ہے اور قدرت نہیں رکھتا ہجرت کی، ان کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ وہ بندہ جو ایمان والا تھا اور قدرت رکھتا تھا ہجرت کی، اس نے ہجرت نہیں کی تو وہ کافر ہی ہے، کیونکہ ایمان کی طرح اس وقت ہجرت لازمی تھی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ، یعنی اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی ہجرت سے منہ پھیر لیں تو ان کو قیدی بنا لو اور ان کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پالو۔ اب ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے، ہجرت سے منہ پھیرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور قید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ہجرت، ابتدائی اسلام کی جو ہجرت تھی وہ فرض تھی، جو نہیں وہ ایمان کی شرط۔ لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور اس وقت ارشاد فرما دیا مکہ کے فتح کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہجرت ہمیشہ ہوتی رہے گی یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اس کے اوپر بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہجرت توبہ کا دروازہ بند ہونے تک جاری رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرتے رہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، آخری حکم ان کے بارے میں کہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور نہ ہی کسی سے مدد لو۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کفار نے مسلمانوں پہ چڑھائی کی تو ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ فلاں جو یہودی قبیلہ ہے اس کے ساتھ تو ہمارا صلح کا معاہدہ ہے، تو ہم ان سے مدد لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کافروں سے مدد لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اپنے دشمنوں سے صلح کا معاہدہ بھی ہو جائے تو اس سے مدد کی امید رکھنا یا مدد لینا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔